بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راشد محمود انصاری دانش کی بات چینل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس سے پہلے ہم بات کر چکے ہیں سید وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے سوانح کے بارے میں۔ پھر دوسری ویڈیو میں ہم نے بات کی ہے کہ سید وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے قصہ ہیر جو تخلیق کی اس کے اسباب کیا تھے، ان کی سیر و صحت کے بارے میں بات ہوئی تھی۔ تو آج ہم بات کریں گے سید وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے لکھے ہوئے کلام ہیر وارث شاہ کی خوبیوں کی بات کریں گے، اور ساتھ میں ان سیاسی حالات کی بات کریں گے جو اس وقت درپیش تھے۔ وارث شاہ نے جب قصور میں تعلیم مکمل کر لی تو واپسی پر ملکہ ہانس ضلع پاکپتن رک گیا، ایک مسجد کے امام بنے۔ اسی جگہ پر ہیر رانجھا کا وہ غیر فانی قصہ نظم کیا جو ہماری ثقافت کا حصہ بن چکا ہے۔ ہیر رانجھا کی کہانی ایک ولولہ انگیز عشقیہ داستان ہے جو صدیوں سے پنجاب میں مقبول تھی۔ سید وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے ہیر کی تصنیف میں بہت دماغ سوزی، جگر کاوی اور محنت و جان فشانی سے کام لے کر اس قصہ کو ادبیات عالیہ کا غیر فانی شاہکار بنا دیا۔ وارث شاہ نے عوامی زندگی میں ڈوب کر، عوام کے تجربات میں سے گزر کر، عوامی زبان اور لہجے میں اعلیٰ درجے کی شاعری کا ایک ایسا نمونہ پیش کیا ہے جس کی مثال دنیا بھر کی زبانوں میں شاید ہی موجود ہو۔ اس وقت کے جو سیاسی حالات تھے اس حوالے سے بھی بات کرتے ہیں کہ 18ویں صدی کا یہ زمانہ پنجاب کے لیے کئی تباہیاں لے کر آیا۔ مغلیہ سلطنت زوال پذیر ہو چکی تھی، دربار میں ریشہ دوانیاں عروج پر تھیں۔ نادر شاہ اور احمد شاہ ابدالی کے حملوں نے ملکی نظام کو درہم برہم کر دیا۔ وسطی پنجاب احمد شاہ ابدالی کے حملوں، سکھوں کی یورشوں، سکھوں سے مسلمانوں کی باہمی آویزشوں سے میدان جنگ بن چکا تھا۔ رعایا کو مال و جان کا خطرہ لاحق رہتا تھا، یکسوئی اور اطمینان کا کہیں نام بھی نہیں تھا۔ وارث شاہ نے سکھوں کی فوج کو کٹک پنجاب اور احمد شاہ ابدالی کی فوج کو کٹک قندھار اور نادر شاہ کی فوج کو قزل باش جلاد کہہ کر سیاسی حالات کا خوب نقشہ پیش کیا ہے۔ وارث شاہ نے اسی پرآشوب زمانے میں ہوش سنبھالا تھا اور پنجاب میں افراتفری کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اس ذی شعور اور ذی احساس شاعر نے بڑے دل دوز پیرائی میں اپنے عہد کی سیاسی اور معاشرتی زبوں حالی اور اخلاقی پستی کا نقشہ کھینچا ہے۔ اگر ان کی شاعری کی خوبیوں کی بات کریں تو ان کی شاعری کی خوبیاں تو بے پناہ ہیں، لیکن ہم ان میں سے چند ایک مختصراً طور پر اختصار کے ساتھ جامع انداز میں بات کرتے ہیں ان کی شاعری کی خوبیوں کے حوالے سے۔ تو وارث شاہ نے اپنی غیر فانی تخلیق ہیر کو 1180 ہجری میں ملکہ ہانس ضلع پاکپتن میں پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ وارث شاہ کی ہیر اپنے زمانہ تخلیق سے لے کر آج تک ہر طبقہ اور خیال کے لوگوں میں یکساں شوق سے پڑھی جاتی ہے اور اسے بقائے دوام کا رتبہ ملا۔ یہ رومان خیز داستان پنجابی علم و ادب اور تہذیب و ثقافت کا خزانہ ہے اور شاعر کے عہد کے سماجی، معاشی اور سیاسی حالات کا آئینہ دار ہے۔ یہ وہ شاہکار ہے جس کا جواب آج تک پیدا نہیں ہو سکا۔ شاعری کے لیے خدا داد قابلیت اور ذہانت ضروری ہے کہ اگر یہ نہ ہو تو شعر کہنا ہی فضول ہوتا ہے۔ وارث شاہ کی ہیر کی تصنیف میں دماغ سوزی اور جگر کاوی سے کام لیا ہے، تب جا کر یہ پنجابی کا شاہکار تیار ہوا ہے۔ وارث شاہ نے اپنی ہیر کی بنیاد مقبل کی ہیر پر رکھی ہے، لیکن یہ وارث شاہ کا کمال فن اور شاعرانہ اعجاز ہے کہ وہ سب سے آگے بڑھ گئے۔ بلکہ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ان کی یہ ہیر جو ہے نا رانجھے کے نام کی بجائے سید وارث شاہ کے نام کے ساتھ منسوب ہو چکی ہے۔ اب جو کوئی بھی بات کرتا ہے تو وہ وارث شاہ کی ہیر کے حوالے سے بات کرتا ہے۔ یہ ان کی خوبی ہے ان کے کلام کی۔ وارث شاہ پنجابی زبان کے ایک قادر کلام شاعر ہیں۔ ان کے پاس الفاظ کا بے پایہ ذخیرہ ہے جسے وہ انتہائی خوش اسلوبی اور چابک دستی سے استعمال کرتے ہیں۔ کلام میں سادگی، صفائی، حقیقت اور اختصار سے کام لیا ہے۔ تشبیہیں
استعارے اور محاورے ضرورت شعری کے مطابق استعمال کیے گئے ہیں۔ شعر میں زور، روانی اور دلکشی ہے، برتی سے کام نہیں لیا۔ بیان میں واقعیت، سوز و گداز اور جذبات کا خلوص جھلکتا ہے۔ یہ نظم مرقع کاری کا بہترین عمدہ نمونہ ہے۔ وارث شاہ کا اپنا مخصوص اسلوب ہے۔ وہ فطرت انسانی کا نباز ہی نہیں اور نہ محض جذبات عشق کی تصویر کشی میں اسے کمال حاصل ہے، بلکہ وہ قدرتی مناظر کی بھی خوب تصویریں کھینچتا ہے۔ اور پھر سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ جس کردار کو پیش کرتا ہے اس کے صحیح روپ میں پیش کرتا ہے، اور اس کی بات اس کی زبانی اس کے خاص انداز میں کہلواتا ہے۔ چنانچہ جب وہ جوگی کا کلام پیش کرتا ہے تو یوں معلوم ہوتا ہے جیسے کوئی جتی ستی جوگی بول رہا ہے۔ اس طرح چرواہا جب رنج سے مخاطب ہوتا ہے تو وارث بالکل ایک جہاں دیدہ چرواہے کا جامہ پہن لیتا ہے اور اس کی ہی زبان سے گفتگو کرتا ہے۔ اسی طرح قاضی گاؤں کی لڑکیوں، عورتوں، جاٹوں کی زبان ہو بہو وہی ہے جو وہ بولتے ہیں، یعنی جس کردار کی وہ بات کرتے ہیں تو سید وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ اس کردار کے مقام پہ، اس کردار کے لہجے پہ جا کے، اس کردار کی کے مقام پہ جا کے بات کرتے ہیں تو ایسے لگتا ہے جس طرح وہ کردار ہی بات کر رہا ہے، کوئی شاعر بات نہیں کر رہا، اور یہ ان کے کلام کا اعجاز ہے۔ یہی خوبی ہوتی ہے کہ شاعر جب کی بات کرے تو وہ جس کردار کی بات کر رہا ہے وہ کردار ہی جھلکتا ہوا دکھائی دے، اس کے بول چال میں، زبان میں، بات میں، خیال میں اس کردار کی جھلک نظر آتی ہے۔ تو یہ ساری باتیں سید وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے لکھے کلام ہیر وارث شاہ میں بالکل عیاں ہیں۔ ایک بڑی خوبی وارث کے زبان اور شعر میں موزوں الفاظ کا استعمال ہے۔ آپ نے پنجاب کی ٹھیٹھ زبان میں یہ کتاب لکھی ہے، یعنی کہ جو پنجاب کی پنجابی اصلی پنجابی ہے اس زبان میں کتاب لکھی ہے۔ مختلف جگہوں پہ جا کے ہر زبان کا لہجہ بدل جاتا ہے، تو پنجاب کی جو اصل پنجابی ہے سید وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے بالکل خالص ٹھیٹھ پنجابی زبان میں یہ کلام لکھا ہے، جس میں بڑی تازگی اور جان ہے۔ اس میں ہر قاری کو اپنے مطلب کی باتیں مل جاتی ہیں۔ جہاں بھی وارث شاہ کو موقع ملا اس نے پنجاب کی مشہور کہاوتوں کو اشعار میں موتی کی طرح ٹانک دیا ہے۔ یہ سے اس کے کلام کی دل آویزی اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ قصہ مختصر وارث شاہ کی ہیر ایک خوبصورت جڑاؤ زیور ہے جس کی صنعت کاری کی داد دیے بغیر نہیں رہا جا سکتا۔ پڑھنے یا سننے والے کا ذوق اشتیاق بڑھ جاتا ہے اور شعر دل و دماغ میں گر جاتا ہے، یعنی جو کلام جو بندہ سنتا ہے یا پڑھتا ہے اس کو ایسے ہی لگتا ہے یہ میرے دل کی کہانی بیان کر رہے ہیں۔ انسانی نفسیات کی بات کرتے ہوئے سید وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے پنجاب کی ثقافت کو بیان کیا ہے، اس وقت کے رائج رسم و رواج کی بات کی ہے، ظلم و ستم کی بات کی ہے، اس علاقے کی تہذیب و ثقافت کی بات کی ہے۔ تو جب بھی کوئی بندہ کو قاری پڑھتا ہے یا سامعین سنتے ہیں تو اس کو اس کے دل کی آواز محسوس ہوتی ہے۔ وارث شاہ نے ہیر میں ٹھیٹھ پنجابی روزمرہ محاورہ کو عمدگی سے بیان کیا ہے، ضرب المثال اور سنہری اقوال کو بہت بار محل استعمال کیا ہے، آیات قرآنی اور حدیث نبوی کو نہایت سلیقے سے تضمین کیا، یعنی کہ قرآن پاک کی آیات کو لے کر آپ نے اس کے ساتھ ہی اپنا دوسرا مصرع جڑا جسے تضمین کہتے ہیں، یعنی قرآن پاک کی آیات لی ہے، اس کے آگے انہوں نے اپنے خیال کو پیش کیا۔ اسے ایسی صورت میں پیش کرنے کو ادب میں تضمین کہتے ہیں۔ محاورات کا بہت اچھا استعمال کیا، سنہری اقوال انہوں نے بیان کیے اور اس طرح لگتا ہے کہ جس طرح انہوں نے کئی پنجابی زبان کے انسائکلوپیڈیا جو تشکیل دے دیا ہے۔ عام مصطلحات کو ایسی صفائی سے باندھا ہے کہ گویا وہ دیر سے بندھتے چلے آتے ہیں۔ غرض زور کلام و لطافت بیان ہیر کا طرح امتیاز ہے۔ وارث شاہ نے اس قصے کو ایک ڈرامے کے روپ میں پیش کیا ہے اور تمثیل کا رنگ دیا، یہ تمثیلی رنگ میں ایک داستان پیش کی ہے کرداروں کے ذریعے۔ تمثیل کی تصریح کتاب کے خاتمے پر خود ہی کر دی ہے، مثلا ہیر کو روح، رانجھا کو کلبوت یعنی جسم، بال ناتھ کو پیر کامل یعنی پانچ حواس، ملکی چوچوں کو شریعت
قیدوں کو شیطان، اعمال کو عدلی راجہ اور سیتی کو موت وغیرہ سے تصور کیا ہے۔ انہوں نے ان کو کرداروں کو شریعت کے حوالے سے بیان کرتے ہوئے ان کے ساتھ تمثیلی رنگ میں پیش کیا۔ زندگی اور موت کا قصہ انہوں نے تمثیل کے ساتھ پیش کیا۔ حسب ضرورت نصیحت، مزاح، طنز اور اخلاق سے بھی کام لیا، یعنی کہ موقع محل کے مطابق داستان کی دلچسپی بڑھانے کے لیے انہوں نے مختلف طنز و مزاح کی باتیں بھی کی ہیں، نصیحتیں بھی کی ہیں، حکمت کی باتیں بھی کی ہیں، دانش مندی کی باتیں کی ہیں، اخلاقی باتیں بھی کی ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ قرآنی آیات کا بھی سہارا لیا ہے۔ ملکہ خان سے سید وارث شاہ جنڈالہ شیر خان واپس آ گئے اور وفات تک وہی مقیم رہے۔ وہ جنڈیالہ ہی میں دفن ہے۔ ان کے مقبرے کی چوکھنڈی میں 3 قبریں ہیں، درمیان میں سید وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ، اور دائیں جانب سید قاسم شاہ اور بائیں جانب سید گل شیر شاہ کی قبریں ہیں۔ ہر سال ساون کے مہینے میں یہاں عرس ہوتا ہے، 7، 8 اور 9 ساون کو، یعنی کہ 23، 24 اور 25 جولائی کو یہ عرس ہر سال منایا جاتا ہے۔ بہت مہربانی، شکریہ۔